ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس وقت فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری ہیں، میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب تک اقتدار تھا آزادی، اقتدار چلا گیا غلامی، ہیرے ملے تو آزادی، چوری پکڑی جائے تو غلامی، سپہ سالار آپ کے ساتھ کھڑا ہو، آپ اقتدار میں ہو تو وہ ایماندار، اور سپہ سالار اگر اپنا کام کرے اور آپ اقتدار سے باہر ہو تو وہ اس پر پھر آپ تانے کستے ہیں، میر صادق اور میر جعفر کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو بار بار، مگر ایک بات کان کھول کے عمران خان سن لیں، کسی صورت بھی آپ لانگ مارچ کی بجائے کوئی اور بھی کچھ کرنا ہے تو کر لیں، اس تقرری پر اور الیکشن کی ٹائمنگ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پاکستان کے بہترین مفاد میں یہ تقرری بھی ہوگی اور انتخابات اپنے ٹائم پر ہوں گے۔ جو آپ نے کرنا ہے، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کر ضرور لیجئے گا۔ اور اس کے بعد یعنی آپ ان لوگوں کی لینگویج دیکھیں ذرا، مجھے تو افسوس ہوتا ہے، میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی لینگویج استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میں فواد چودھری صاحب نے، ہماری وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی جس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیان پہ کہ آرمی چیف کے لگانے پر کے معاملے پر ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ تم ہو کون؟ تو اس پہ ذرا ملاحظہ کریں فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ کیا بازاری زبان ہے؟ یہ ایک عورت کو کہہ رہے ہیں اگر انفو منسٹر بن گئی ہو تو تمیز سیکھو، ایڈیٹ، شٹ اپ۔ فواد چودھری اپنا کریکٹر دیکھو، آپ لوگوں نے اتنے کپڑے نہیں بدلے جتنی جماعتیں بدلی ہیں۔ آپ بد کردار سیاسی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے کوئی جماعت اور کوئی لیڈر نہیں چھوڑا، آپ ان میں سے ہیں، اور آپ ایک عورت کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپ کو تکلیف ہے کیا؟ صرف یہ کہ آپ اقتدار سے باہر۔ اور فواد چودھری صاحب آپ تو ہیں ہی سیاسی آلو، یعنی وہ سبزی میں بھی ڈل جاتا ہے، وہ چاول میں بھی ڈل جاتا ہے، وہ خوشی پہ بھی پکتا ہے، وہ غمی پہ بھی پکتا ہے۔ پیپلز پارٹی ہو تو آپ اس میں، آپ مشرف کے سپوکس مین ہو تو آپ، کاف لیگ کے سپوکس مین پرسن ہو تو آپ، اس کے بعد پی ٹی آئی ہو تو جہاں میرا مطلب جگہ ملی ہے نکال لیتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے اپنا لہجہ اور یہ دیکھا کریں کہ آپ کس بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر یہ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، یہ گھڑی والا معاملہ، کتنا اس گھڑی بکنے سے ملک کا تو جو نقصان ہوا تو ہوا، ملک کی ساخت کا جو نقصان ہوا جو ہوا، خان صاحب کی اوقات بچانی گئی کہ آپ 2 ٹکے کی ہے، آپ کسی مہنگی یا کسی اچھی چیز آپ ملنے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ یعنی جس پر خانہ کعبہ کی تصویر تھی، جو دنیا میں ایک گھڑی بنائی گئی، وہ آپ لوگ جگہ جگہ لے کر پھرتے رہے، اور اس عورت کے ہاتھوں، جس عورت کا کردار پورے لاہور کو پتہ ہے گوگی کا، وہ اس کو بیچنے جاتی رہی، اور پچھلے 2 دن سے بڑی مشکل سے کہتے ہیں خریدنے والا فراڈیا تھا اور بیچنے والا کیا تھا جی؟ وہ گھڑی کبھی تحفے بھی بیچے جاتے ہیں۔ فراڈ تو اس وقت ہوا جب 2.5 ارب 250 کروڑ روپے کی چیز صرف 2 کروڑ روپے دے کر 1% سے بھی کم قیمت پر آپ نے لی۔ فراڈ نمبر 1۔ دوسرا فراڈ یہ ہوا، کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں بیچی ہے، بیچی آپ نے جا کے دبئی میں، پھر فراڈ۔ تیسرا فراڈ یہ ہوا کہ آپ نے پیسے لیے زیادہ، شو کم کیے۔ فراڈ تو فراڈیا وہ جو ساری زندگی جس کی گزری ہے اور اوپر سے لبادہ ہے صادق و امین کا۔ عمران خان فراڈ تو تم نے کیا ہے، فراڈ تو پورے پاکستان سے ہوا ہے۔ اور گھڑی تو بہت بڑی چیز ہے، اور گھڑی پہ کہتے ہیں کہ میں مقدمہ کروں گا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، فائنینشل ٹائمز پر جس طرح تم مقدمہ نہیں کیا اس کی سٹوری پر، اسی طرح تم اسی طرح جیو کی سٹوری پر بھی مقدمہ نہیں کرو گے۔
تمہیں پتا ہے تم گریبان کے اندر تمہیں پتا ہے کہ تم اندر سے کالے ہو. اور گھڑی تو بہت قیمتی تھی نا, اربوں کی تھی, اور تم نے تو توشہ خانہ سے یہ پرچ پیالی 3500 روپے کی خریدی ہے. پرچ پیالی تم نے ٹیشو پیپر باکس خریدا ہے, اور ٹیشو پیپر باکس نہیں, اس طرح کے گلدان جو کہ چند 100,000 روپے کے تھے وہ بھی نہیں چھوڑے. پورے کا پورا توشہ خانہ جھاڑو پھیر دیا اس میں, اور کہتا ہوں میں ریاست مدینہ کا والی ہوں. وہاں تو حضرت عمر فاروق پر بھی سوال اٹھتا تھا کہ یہ کرتا ایک چادر کی بجائے 2 سے بنا ہے, دوسری کہاں سے آئی ہے, اور تم پورا توشہ خانہ کھا گئے ہو. اور اس گھڑی والی جو بات ہے, اس گھڑی پر مقدمہ کرو, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اور اگر یہ گھڑی تم نے اس آدمی کو نہیں بیچی, فرا گوگی نے, تو گھڑی اس تک پہنچی کیسے؟ جس کو تم نے بیچی تھی اس کی منی ٹریل دو, رسید دو, بینک ٹرانزیکشن دو, انکم ٹیکس کے ڈاکومنٹ دو. اور تم نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ یعنی 250 ارب کی چیز 1% سے بھی کم 2 کروڑ روپے دے کے تم لوٹ کے چلے گئے اس ملک کو. اور اس کے بعد یہ تمام سوالات کا جواب لوگ چاہتے ہیں. یہ اسی طرح جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے وزیر آباد پہ, وہ 3ری دفعہ بدل دی گئی ہے. اس پر تو سو موٹو ہونا چاہیے. پاکستان میں جے آئی ٹیاں بنتی رہی, اس میں ہیرے تلاش کر کر کے وہ جے آئی ٹیاں بنائی جاتی رہی ہیں. اور یہاں پر جو جے آئی ٹی بن رہی ہے, عمران خان کو جے آئی ٹی پسند نہیں آتی, روز بدل دی جاتی ہے. اب جے آئی ٹی کا سربراہ ایک سٹے شدہ ڈی آئی جی ہے, جو کہ سٹے پہ بیٹھا ہے, جو سسپینڈڈ ہے. جے آئی ٹی نے آج کے دن تک کوئی ایک بیان قلم بند نہیں کیا. اور جے آئی ٹی واحد پاکستان کی جے آئی ٹی ہے جس میں کوئی ایجنسی شامل نہیں ہے. کوئی جے آئی ٹیز ایسی نہیں ہوتی جس میں ایجنسیاں نہ ہو. یعنی آپ نے جو رزلٹ بنایا ہے وہ اپنے ہسپتال سے بنایا, کسی اور سے نہیں. جے آئی ٹی بنائی ہے تو اپنی پسند کا سی سی پی او لاہور پہ بنائی ہے, کیونکہ وہ اس وقت آپ کے کام وہی اسی طرح کے افسر آ سکتے ہیں سسپینڈڈ, اور جو کہ آلریڈی چارج شیٹ کیا گیا ہے جس کو. اس کے بعد اس میں کسی ایجنسی کا کوئی آدمی شامل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے. اور وہ آدمی جو کہ معظم شہید ہوا ہے, جو کہ سیاسی کارکن ہے, وہ کس کے بلٹ سے ہوا ہے؟ وہ پستول کی گولی سے نہیں ہوا. وہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو پنجاب حکومت نے بنائی ہے وہ کہہ رہی ہے وہ تمہارے گن مین کی گولی سے مارا گیا اس کو. اور یہ کیسی بات ہے کہ گولی چلانے والے کے بالکل پیچھے تمہارا بندہ کھڑا تھا جس نے اس کا ہاتھ پکڑنا تھا. اور اس کے بعد صرف ایک بات نہیں, 4 گولیاں لگی ہو تو 4 کلومیٹر دور بھی ہسپتال ہو تو وہاں بندہ جاتا ہے, 400 کلومیٹر دور نہیں جاتا. یہ ساری چیزیں یہ اب آہستہ آہستہ آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. جے آئی ٹی پر شدید تحفظات ہیں. جو لوگ ایف آئی آر درج نہیں عمران خان تم جیسا کر سکا, وہ کہتا ہے میں ایبسولوٹلی نوٹ کہوں گا امریکہ کو. جو اپنے وزیر اعلیٰ سے ایک ایف آئی آر نہیں کروا سکا وہ قوم کو آزادی دلوائے گا. جو اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنی مرضی کی ایف آئی آر نہیں کروا سکا وہ کہتا ہے میں پاکستان میں انقلاب لاؤں گا. تمہارے لیے انقلاب صرف ہیرے کی انگوٹھیاں اور ہیروں کی گھڑیاں ہیں کہ تم آؤ, کھاؤ اور گھر چلے جاؤ. میں اسی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. کوئی اگر سوال ہے تو میں حاضر. جوشف یہ جو گھڑی کی قیمت ہے وہ کہہ رہی تھی گھڑی ساز کمپنی جو ہے اس نے کہا ہے کہ 250 لاکھ لاگت کی, جبکہ جو مولی بات کر رہی ہے جو میڈیا پہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی 1 ارب 70 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ مالیت. اس حوالے سے کوئی اتھینٹک انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ دیکھیں یہ جو گھڑیاں ہیں یہ کوئی عام کمپنی کی گھڑیاں نہیں ہیں. یہ
دنیا میں ایک گھڑی بنی ہے اور یہ کمپنی دنیا میں مہنگی ترین گھڑیاں بنانے پہ مشہور ہے. اس کی گھڑی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی وہ بکتی رہی ہیں. 5 کروڑ ڈالر کی گھڑیاں، 5.5 کروڑ ڈالر کی گھڑیاں بھی اس کمپنی کی بکتی رہی ہیں. اور یہ اسپیشلی ایک گھڑی پوری دنیا میں بنوائی گئی، اس کی قیمت وہی کمپنی لگا جا سکتی ہے جس نے یہ بنائی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ نایاب ہے، لیکن اس کی کم از کم قیمت جو ہے وہ اس نے لگا کر بتائی ہے، جو پاکستان کے آج کے مطابق 260 کروڑ یعنی 2 ارب 60 کروڑ روپیہ بنتا ہے. آپ یہ لکھائیں اندازہ کہ اس آدمی نے جو اس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، اس پین میں، اس کی گھڑیوں میں اور جو انگوٹھی میں، اگر ایک ایک ہیرے کی قیمت لگائی جائے تو اس آدمی نے 1000 روپیہ لگائی ہے. یعنی 1000 روپیہ اور اس میں سے 500 روپیہ دے کے وہ ہیرا لے لیا ہے. مجھے دنیا میں کوئی ہیرا بتا دے جو 500 روپے کا ملتا ہے. اور اتنے اتنے بڑے ہیرے کہ دنیا میں وہ نایاب ہیں جو انگوٹھی میں لگے تھے، وہی کروڑوں روپے کی ہے. ابھی تو اس کے بعد ایک اس کی گھر والی کو بھی سیٹ دیا گیا تھا اسی کمپنی کا. اس کی گھر والی نے وہ بھی کوڑیوں کے بھا لیا ہے اور بیچا جا کے کروڑوں میں ہے. وہ بھی اسی کمپنی کا سیٹ ہے. وہ بھی اسی طرح غیر ملکی لوگوں نے ان کی گھر والی کو دیا عزت کی جگہ پر، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ عزت نہیں، ان کو مال چاہیے. وہ بھی بکا ہے. وہ بھی 40 کروڑ روپے کا تقریباً سیٹ تھا ہیرو کا، جس کو کوڑیوں کے بھاؤ لے کر اور اس کو بھی اسی طرح عالمی منڈیوں میں بیچ کے پاکستان کو کی عزت میں کمی کی گئی ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نئی تعیناتی پر اثرات ہونے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، تو نئی تعیناتی جلد از جلد کر کے یہ سارا فلاپ کیوں نہیں کر دیا جاتا اور بار کیوں نہیں بٹھا دیا جاتا، اور مزید کتنا وقت لگے گا ابھی تعیناتی؟ دیکھیں جو تعیناتی ہے، ہم نے پہلے کہا تھا کہ لانگ مارچ سے بالکل یا کسی پریشر کے بغیر ہوگی. وہ اپنا اس کا ٹائم سیٹ ہے جب وہ کرنی ہے. یعنی ہم گھبرا جاتے ہیں جی کہ کیونکہ لانگ مارچ ہو گیا ہے تو آج ہی اس کو لگا دیں. کیوں لگائیں جی؟ ہمیں اعتماد ہے اور ہم نے کوئی آئین قانون سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ تعیناتی کے لیے پریشر یہ جتنا مرضی ڈالیں. یہ اتوار کو لانگ مارچ لے کر پہنچے، سوموار کو پہنچے، منگل کو پہنچے، تعیناتی اپنی ٹائمنگ پر ہوگی. اور تعیناتی کے لیے خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی. جی بالکل. دیکھیں جی میاں صاحب کی واپسی انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن سے پہلے ہوگی. اس کے لیے جو کوئی ڈیٹ جو ہے وہ خود پارٹی دے گی، لیکن وہ الیکشن سے پہلے ہوگی. ابھی اس کی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا اور اس پہ باضابطہ جو مشاورت ہے وہ بھی ابھی پارٹی کرے گی، کیونکہ انتخابات میں بھی وقت ہے اور وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں تو ان کی آمد کا فیصلہ ایک رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری جو ہیں وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جن میں اس کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی اور الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا دباؤ کسی بھی صورت ان معاملات میں برداشت نہیں کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان یہ بتائیں کہ انہیں کس جنرل سے مسئلہ ہے، انہیں کس جنرل پر اعتراض ہے. اقتدار تک رہنے پہ آزادی اور اقتدار چھن جائے تو پھر غلامی. یہ وہ تمام صورتحال ہے جس میں انتشار اور تذبذب کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. عمران خان کے لانگ مارچ کا حقیقی مقصد ہی حقیقی مارچ، حقیقی انتشار، اس معاملے کو، اس کروڑی کے معاملے کو متنازع بنانا ہی ان کا اصل مقصد ہے. لوگوں نے اتنے شاید کپڑے نہیں بدلے ہوں گے کہ جتنے فواد چودھری نے جماعتیں بدلنی ہیں. اس حوالے سے طلال چودھری نے مزید کہا کہ عمران خان صرف اور صرف ملک میں عدم استحکام اور انتشار کے ایجنڈے پہ ہیں.